جے آئی ٹی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنائی. جے آئی ٹی کے بننے پر مسلم لیگ نون نے کوئی پٹیشن نہیں داخل کی کہ اس ٹیم پر ان کو اعتراض ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ اس کا بھرپور ساتھ دیں گے. جے آئی ٹی کو گالیاں دینے والے در حقیقت میں سپریم کورٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے کہ ان کی زبان کا اور غیر اخلاقی زبان کا وہ نوٹس لیں. یہ کیس حکومت پاکستان کے خلاف نہیں ہے. میں جو سپریم کورٹ میں کہا وہی بات کہنا چاہتا ہوں. یہ کیس نواز شریف خاندان کے خلاف ہے، اور جو کوئی نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ اس کا ذاتی ملازم ہے، وہ اس کے پیرول پہ. حکومت پاکستان کے کسی وزیر کا اس کیس سے کوئی دخل بالکل نہیں ہے. یہ کرمینل انویسٹیگیشن ہے جو نواز شریف خاندان کے خلاف ہو رہی ہے، جسے ایف آئی اے ہیڈ کر رہی ہے. ایف آئی اے رپورٹ سبمٹ کر رہی ہے، ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور انویسٹیگیشن کی جو رپورٹ سبمٹ ہو رہی ہے وہ ایف آئی اے کا جو سربراہ ہے اس ٹیم کا وہ سبمٹ کر رہا ہے. اور جب 2 فوجی مریم نواز کے کیس میں تھے اس وقت ان کو کوئی مسئلہ دکھائی اور سجائی نہیں دیتا تھا. یہ سارے 6 کے 6 انویسٹیگیٹر جو ہیں they are super 6. I salute them کہ انہوں نے پاکستان میں ثابت کیا کہ اس ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو سچ، سچائی اور پاکستان کے خزانے کے دفاع میں کھڑے ہو سکتے ہیں. بڑا شور ڈالا جا رہا ہے قطری شہزادے کا. یہ بھی میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، قطری شہزادہ نواز شریف کی صفائی کار کی دلیل نہیں ہے جی. قطری شہزادہ حسین نواز کی صفائی میں آیا ہے. قطری شہزادے کا 12 ملین جس سے یہ فلیٹ لیے گئے یہ حسین نواز کا ہے. 3 دفعہ جے آئی ٹی نے رابطے کی کوشش کی ہے، اور وہ کہتا ہے، اور 2 بڑے اداروں کے اخباروں میں چھپا ہے، اس نے کہا کہ میں پاکستان کی عدالتوں کے دائرہ کار میں نہیں آتا. In other way, he refused to appear in JIT. اور اگر جے آئی ٹی میں وزیر اعظم پاکستان پیش ہو سکتا ہے تو قطری شہزادہ کوئی آسمان سے نہیں اترا جائے. اس جے آئی ٹی کی قانونی حیثیت کو تسلیم کر کے وزیر اعظم نواز شریف پیش ہوئے، اور قطری شہزادہ یقیناً نواز شریف سے زیادہ آئینی اور قانونی طور پر مقام نہیں رکھتا، اس کو پیش کرنا ان کی ذمہ داری تھی. ایک فوٹو لیک ہوئی ہے، انہوں نے قیامت کھڑا کر دی ہے. کیا فوٹو لیک ہوئی ہے کہ اے سی میں بیٹھا ایک شخص اور اس کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی پڑے ہیں، اخبار بھی پڑے ہیں. کیا قوم بھول گئی جب ہمیں اس کلاشن کوف کے نیچے سے جعلی کلاشن کوف نکال کے 7 سال قید کی گئی؟ ایک سی آئی اے میں ہمارا باپ بند تھا، دوسرے میں میرا بڑا بھائی بند تھا، اور تیسرے میں میرا تیسرا بھائی بند تھا. ہم نے تو آگے کوئی 14 راتیں ہماری انویسٹیگیشن میں، اور ماں کا جنازہ سلام پھیر کر گئے اور 7 سال قید لی، کیونکہ ہم عام لوگ تھے. شیخ رشید ایک عام آدمی تھا، اور یہ بہت خاص آدمی کا بیٹا تھا، اس لیے جناب اس سے کسی کانسیکوینسز کو کوئی فرق نہیں پڑا. اور یہ جو فون ٹیپنگ ہے، اگر فون ٹیپنگ ہو تو اس کا ریکارڈ ایزیلی نکالا جا سکتا ہے. آج کی سائنس میں سب بکواس ہے کہ ان کی فون ٹیپنگ ہو رہی ہے. اور جو میں اہم بات کرتا ہوں، یہ چینلز پہ آ گئی ہے کہ میکسیمم ڈاکومنٹس جمع ہو چکے ہیں. میکسیمم ڈاکومنٹس اس وقت پریس کانفرنس کے بعد 36 گھنٹے رہ چکے ہیں رپورٹ سبمٹ ہونے میں. انشاءاللہ تعالی کل تک یہ سلسلہ پورا ہو جائے گا. اس میں بڑے اہم انکشافات ہوئے ہیں. اہم ترین انکشافات ہوئے ہیں کہ ایس سی سی پی کا چیئرمین ٹیمپرنگ میں پایا گیا ہے. اور ابھی میں نیچے لال حویلی کے نیچے دیکھ رہا تھا کہ جس میں ڈاکومنٹ چل رہے تھے
کہ معین فاطمہ نے ایکسیپٹ کیا کہ اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ ایس سی سی پی کے چیئرمین حجازی صاحب ہیں میرا خیال، ان کے کہنے پر وہ کام کرے جس طرح وہ کہہ رہا ہے۔ 4 سالوں میں میں چیلنج کرتا ہوں ان چاروں وزراء کو، ایک آدمی بتائیں جو میرٹ پر لگاؤ، اور جس سعید کو بلایا وہ ان کے ساتھ لندن میں کیا کرتا تھا، اس کا شعبہ کیا تھا، جسے انہوں نے بینک کا چیئرمین لگایا، اسٹیٹ بینک کا، اب بھی بہت بڑی نوکری دی۔ دا ریزن از کہ یہ اپنوں کو بانٹ رہے ہیں، قابلیت کو ڈانٹ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا کیس ہے۔ جب اصغر خان کیس گیا تھا تو ایک پتہ نہیں بٹ صاحب تھے، وہ بھی کوئی جو ایف آئی اے کے آفیسر گئے پرائم منسٹر ہاؤس، 3 گھنٹے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر بٹھایا نواز شریف صاحب نے ایئر مارشل اصغر خان کے کیس میں، اور بعد میں ایک 1.5 صفحے کا بیان ان کو دے دیا گیا کہ جناب یہ ہے آپ کا بیان، یہ آپ لے لیں۔ یہ 4 وزراء کو ایسے اپیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ ان کی دانتوں کی ہنسی بتا رہی ہے کہ ملک کی تباہی اور بربادی کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ جو میجر 2 وزیر ہیں چودھری نثار اور اسحاق ڈار اس پریس کانفرنس میں موجود نہیں تھے، اور ابھی تک ایک دن اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، جو بازاری زبان انہوں نے استعمال کی ہے ساری قوم اس پہ شرمندہ ہے، اور عمران خان کے بارے میں جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ملک میں ایسا وقت آ جائے کہ اس حمام میں کوئی ننگا ہی نہ ہو، اور پتہ لگے کہ سارے کے سارا جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے۔ مجھے شک ہے کل یہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے، جو انہوں نے ابھی تک نہیں کی جے آئی ٹی کے بارے میں۔ یہ جو جے آئی ٹی کے بارے میں اعتراضات داخل کر رہے ہیں، مجھے ایسی بو ہو رہی ہے، بو محسوس ہو رہی ہے کہ یہ کل سپریم کورٹ میں جائیں گے اور چیف جسٹس صاحب سے کہیں گے جناب ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ نواز شریف صاحب نے اپنے خلاف خود سازش کی، ان کو کسی سازش کی ضرورت نہیں۔ جب بھی 2 تہائی اکثریت آتی ہے تو میرا پہلے دن یہی بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے، کیونکہ ان کی گردن میں سٹینلیس اسٹیل آ جاتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون ہٹانے والا ہے، اور یہ فوج کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں کیا پدی کا شوربہ۔ فوج کو پتہ ہے کہ اس کا قانونی آئینی ان کے پاس کیا اختیارات ہیں، فوج کو یہ بتانا کہ آپ کے قانونی اور آئینی اختیارات کیا ہیں، اور نعوذ باللہ بی بی فاطمہ اور حضرت زینب صاحبہ کا نام استعمال کرنا اس طرح کہ جیسے نعوذ باللہ سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی میں کوئی یزید بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس قوم کا مشاہدہ کیجئے کہ ان پر اربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے، اور یہ اپنی تشبیہ کہاں سے دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جناب علی مریم صاحبہ جس دن تشریف لائیں، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اتنا پور رسپانس تھا لوگوں کا کہ میرا خیال تھا کہ راولپنڈی سے جتنے پیسے صدیق میرج ہال پہ لگ گئے تھے، جس طرح کھانے اور 8 دن سے سارے لوگوں میں پیسے بانٹے جا رہے تھے، کہ میرا خیال تھا کہ اگر 10,000 لوگ آ جائیں، میری ایکسپیکٹیشن ایز اے پولیٹیکل ورکر، کیونکہ سارے کونسلرز ان کے تھے، ساری جگہ ٹرانسپورٹ تھی، ساری ایڈمنسٹریشن ان کی تھی، پولیس اس کی تھی، 200 سے 250 بندہ نہیں نکلا۔ 3 جگہ گیدرنگ کو اکٹھا کرنے کے باوجود 200 بندہ نہیں ہوا ان سے اکٹھا۔ یہ ان کی مقبولیت کا عالم ہے، اور یہی کافی نہیں ہے۔ سارے چینل بتا رہے ہیں کہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ میں کہہ رہا تھا، میں نے خود چینلوں پہ سنا ہے کہ جاوید کیانی ان کے سٹیٹمنٹ دے گیا ہے منی لانڈرنگ کے۔ اس کا مطلب ہے حدیبیہ پیپر کے مل میں تو پھنس گئے ہیں، اسٹیٹ پہ پھنس گئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے۔ میں نے رائٹر کے نمائندے کو خود سنا ہے، اس نے کہا ہے کہ مریم نواز کے بینیفیشری ڈاکومنٹ بھی سبمٹ ہو گئے۔ یہ 3 چیزیں میں نے خود سنی ہیں۔ اگر کورٹ نے مجھے بلایا، مجھ پہ جو چیخ رہے ہیں یہ چیخیں، یہ ایک نئی ٹیم آئی ہے 4 چیخوں کی۔ پرانی جو 8 تھے وہ سرکس کے باہر
ٹکٹ بیچنے والے، ان کو ریپلیس کیا گیا 4 چیخوں کے ساتھ۔ فیصلہ کرنا نواز شریف صاحب کا کام ہے کہ انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے۔ اگر انہوں نے ڈیزالو کرنی ہے تو صوبے کی اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مرکز کی اسمبلیاں ڈیزالو کر کے الیکشن میں چلے جائیں۔ اور تھرڈلی، اگر انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے، جو پہلے بھی آسان ترین حل تھا، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ یہ ہیں وہ دستاویزات، یہ ہیں وہ دستاویزات جو ہمارے پیسوں کی ہیں، جو یعنی ہماری منی ٹریل ہے۔ اور انہوں نے خود فرمایا قومی خطاب میں کہ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اپنے پیسے اپنے نام رکھے گا۔ کیس اپنی فائنل سٹیج پہ پہنچ چکا ہے۔ اگر نواز شریف صاحب کو یہ غلط فہمی ہے کہ آؤ مقابلہ کریں، انہوں نے کہا میرے ساتھ مقابلہ کرو، عمران خان اور شیخ رشید مقابلے کے لیے تیار ہے، جگہ کا انتخاب کریں۔ اور اگر کوئی ناانصافی ہوئی، یہ 99 نہیں ہے، یہ 97 نہیں ہے، اور یہ 28 اکتوبر بھی نہیں ہے۔ آج یہ کیمرے زندہ ہیں، آج پاکستان کا میڈیا الحمدللہ اپنی قومی ذمہ داری پیدا کر رہا ہے۔ وہ چور اور چوکیدار میں فرق ظاہر کر رہا ہے، وہ ڈاکو اور وطن کے پاسبانوں کے درمیان فرق کر رہا ہے، وہ لوٹنے والوں اور ہاتھ روکنے والوں کا موازنہ کر رہا ہے۔ اس میڈیا کی موجودگی میں اگر کسی نے سپریم کورٹ پہ یا فیصلوں کو چیلنج کیا تو عمران خان ایسی کال دے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، اور شیخ رشید عمران خان کے ساتھ ہوگا کندھے سے کندھا ملا کر۔ اور جو آخری بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا طوفان ہے، فیصلے کا انتظار ہے، سپریم کورٹ کو مہربانی کرنی چاہیے، میں مہربانی ہی کہہ سکتا ہوں۔ اور اگر وہاں دوبارہ جرا ہوئی تو میں پٹیشنر ہوں، میں نواز شریف صاحب کو عدالت میں طلب کرنے کی استدعا کروں گا، کیونکہ یہی وہ شخصیت ہے، یہی وہ بھاری بھرکم شخصیت ہیں جنہوں نے اس ملک کو اتنے مہینوں سے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے کہ کاروبار ہمیں کہتے ہیں کہ تباہ۔ یہ جتنے افتتاح کر رہے ہیں یہ بزنس اورینٹڈ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں میدان کھڑا کریں، میں چیلنج کر رہا ہوں، بتائیں کہ جس انٹرسٹ ریٹ پہ یہ بن رہے ہیں، دنیا میں ڈبل انٹرسٹ ریٹ ہے، ہم سے کاروبار ہو رہا ہے، کمیشن بھی لی جا رہی ہے، اور بینکوں کے انٹرسٹ ریٹ بھی اپ ٹو 6% ہے، جبکہ سارا یورپ 2.5 2 سوا 2 چھوٹے چھوٹے لوگوں کو مل رہے ہیں۔ بڑے پروجیکٹ تو اور بھی سستے ہوں گے۔ اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب علی کہ یہ بھٹو بھی کہتا تھا، یہ بھٹو کے لوگ بھی کہتے تھے کہ ہمالیہ روئے گا، چڑی نے پر نہیں مارا تھا، چڑی نے پر نہیں مارا تھا۔ اور آج کے حالات یہ ہے کہ لوگ قانون کی فتح چاہتے ہیں، لوگ نتیجہ چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جلد اس عذاب سے قوم کو نکالے۔ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہمیں سر آنکھوں پر تسلیم ہوگا۔ انہوں نے خود استدعا کی تھی کہ ہم نے کمیشن میں جانا ہے، ان کی پٹیشنیں نکالیں، ان کی پٹیشنیں نکالیں۔ انہوں نے کہا تھا ہم کمیشن میں جائیں گے، اور شیخ رشید نے کہا تھا کہ میں بھی کمیشن میں جاؤں گا۔ شیخ رشید کا کیس 62 اور 63 کا ہے۔ انڈیا والے مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں، بڑے بڑے ان کے، کیونکہ وہاں یہ ڈرامہ چل رہا ہے 2 میں فیل اور 3 میں کمپارٹ، وہ مجھے انڈیا والے پوچھتے ہیں کمپارٹ کیا ہوتا ہے، انڈیا کو یہی نہیں پتا کمپارٹ کیا ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا سپلیمنٹری۔ سو مجھے تو پانچوں کے پانچوں مضمونوں میں پپو فیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر پپو فیل ہے، اگر ان کے پاس انہوں نے رزلٹ آؤٹ کر لیا، ایسا نظر آتا ہے 4 وزیروں کی پریس کانفرنس سے کہ ان کو رزلٹ کی کوئی بو آ گئی ہے۔ ہم جیتیں یا ہاریں، ہر 2 صورت میں ہمیں سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی سپریم کورٹ کو دھمکی لگائے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب علی وہ پرانا بریف کیس کا ٹائم ختم ہو گیا، جناب جب آپ بریف کیس بھیجا کرتے تھے، اس ملک کی تاریخ میں ایک بھی چیف آف آرمی سٹاف ایسا نہیں ہے جس سے نواز شریف کے جوڑوں کراٹے نہ ہوئے ہوں، سوائے ایک ضیاء الحق کے جو اس کا بابا اعظم تھا، اس کا بیٹا بھی آج مختلف رنگ لے رہا ہے۔ کاکڑو، ایون وہ پپو قسم کا ایک جرنیل تھا جہانگیر کامل کرامت، اس سے بھی ان کی نہیں بنی، بیگ سے اس کی نہیں بنی، رحیل صاحب سے نہیں بنی،
اور یہ بڑے خوش تھے جب قمر باجوہ صاحب آ گئے. یہ کہہ رہے تھے جناب جسٹس ثاقب نثار, آئی سلیوٹ جسٹس ثاقب نثار, انہوں نے امن اور قانون کے علم کو بلند رکھا. یہ نوید مختار صاحب کا نام ادارہ ہے, یہ تمام فوج پاکستان کی عظیم فوج ہے اور ساری قوم عدلیہ اور فوج کے ساتھ کھڑی ہے. اور نواز شریف کی ایک پرانی عادت ہے, پہلے خریدو. انہوں نے کوشش کی دبئی کے ذریعے جے آئی ٹی کے 2 لوگوں کو خریدنے کی, 2 لوگوں کو دبئی سے خریدنے کی کوشش کی. جب ان کی منہ کی پڑی, آئی بی نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں ہم ان کے فون, ان کے ٹیپ نہیں ہو رہے, آئی بی نے تحریری طور پر دیا کہ ہاں ہم ان کے فون کو دیکھ رہے تھے, ان کی ای میلوں کو دیکھ رہے تھے. یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچنے جا رہی ہے اور اس ملک میں جو چور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے. جس دن یہ پریس کانفرنس کریں گے میں انشاءاللہ شام کو آپ سے رابطے کے بعد 4-5 بجے ان کا جواب دوں گا, اور 5-6 بجے کریں گے کیونکہ قوم سننا چاہتی ہے. ساری قوم ٹی وی کے اندر ہے, ساری قوم ٹی وی کو دیکھ رہی ہے, ساری قوم جو ہے عدلیہ کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے. اور میری استدعا ہوگی کہ اس کیس کو جلد سے جلد نپٹایا جائے تاکہ قوم سکون کی نیند سو سکے اور سمجھ سکے کہ یہاں قانون بلند ہوا ہے اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں. یہ تابوت بھی نکلے گا سپریم کورٹ سے, سیاست ان کا ثبوت بھی نکلے گا, اب میں کہتا ہوں بھوت بھی نکلے گا, ثبوت نکلے گا, تابوت نکلے گا, بھوت نکلے گا, اور پرچہ انہوں نے پہلے آؤٹ کر دیا. آپ نے الیکشن کا اعلان کیا ہے 55 میں, لیکن پی ٹی آئی کے کارکن ہیں کہ جو اندرونی طور پہ نہیں مان رہے کہ آپ 56 میں بھی آئے, تو کچھ محنت کے ہم نے دیکھے شہر میں لگا کے. یہ کہے گا ایک تو عوامی مسلم لیگ کیا پی ٹی آئی میں ضم ہونے جا رہی ہے, یہ بھی سوشل میڈیا پہ. عمران خان اور شیخ رشید ایک ہی نام ہے, میں عمران خان کے ساتھ ہوں. عمران خان پی ٹی آئی ہے, میں بہت پہلے اس میں شامل ہوں, 56 اور 55 میں لڑ رہا ہوں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں عمران خان کی رائے کے خلاف لڑوں. کبھی اس کا سوچے بھی نہ, اور ہم کسی پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے. ہم آلریڈی عمران خان کے ساتھ شامل ہیں, اور جب تک برا وقت ہوگا, جب تک مقابلے کی گھڑی ہوگی, عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں, اور شامل بھی نہیں ہو رہے, اور 56 اور 55 دونوں سے لڑ رہے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب, آپ نے کہا کہ حکومتی 4 وزراء جے آئی ٹی کو متنازع بنا رہے ہیں. کل مولانا فضل الرحمان بھی میدان میں آئے اور انہوں نے بھی جے آئی ٹی کو متنازع کرایا. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج شام تک آپ کو لگتا ہے کہ کسی ذرائع سے یہ رپورٹ لیک ہوگی؟ اگر یہ لیک ہوتی ہے تو یہ توہین عدالت ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زبردست دور اندیش آدمی ہیں, وہ گرم جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے. رکھ دیو سر, وہ غلطی سے آپ نے ان کو مجبور کر دیا, یا کسی نے مجبور کیا ہوگا, کیونکہ اگلے دن انہوں نے شہباز شریف سے ملنا تھا. دیکھیں, اگلے دن انہوں نے شہباز شریف سے ملنا تھا. کام نواز شریف, شہباز شریف, اسحاق ڈار اور چودھری نثار تینوں پر اعتبار نہیں کر رہے. میں بہت کنفرم رپورٹ دے رہا ہوں, تینوں آدمی نواز شریف کی لسٹ سے یہ خارج ہے. یہ 4 کا ٹولہ جو آیا ہے, ایک آدھا اور ہو جائے گا, یہ گینگ آف 5, یہ مروائے گا نواز شریف کو, یہ سیاست بھی اس کی خراب کرے گا. اور اس کا میں یہ کہہ سکتا ہوں, نواز شریف کی ٹیم پاکستان کی سیاسی جو 2 مزید میٹر کرتے تھے, انہوں نے ابھی تک پریس کانفرنس نہیں کی. جو اسحاق ڈار نے کی, وہ عمران خان کے خلاف نہایت ہی ناشائستہ زبان استعمال. جے آئی ٹی رپورٹس کے بارے میں, جے آئی ٹی رپورٹ آپ سارا اے آر وائی بھی دے رہے ہیں, سارے دے رہے ہیں, تو وہ جو دے رہے ہیں ہم نے قوم کو بتا دیا. یہ تینوں رپورٹیں انہوں نے دی ہیں کہ جاوید کیانی نے سبمٹ کر دیا کہ ہاں میں منی لانڈرنگ میں بوگس کیسز تھے, قاضی نے کر دی ہے, معین کی رپورٹ باہر آ گئی ہے, اور تیسری رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی. کل شیخ صاحب, یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ آواز اٹھی ہے کہ جے آئی ٹی میں جو ان کے اندر جو سیٹنگ ہے اس کو اونیئر کیا جائے, سما کے لایا جائے. ایک فوٹو تو وہ ہضم نہیں کر سکے, ایک فوٹو تو ان کی جو ایک, جی سر, ان کا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اندر کاروائی ہوئی ہے ان کو گرین سگنل ملنا ہے کہ اندر کی کاروائی سے وہ مطمئن ہے, اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کیا جائے. دیکھیں جی, اس ملک میں تو یہ بات چل رہی ہے کہ امریکن کیوں آئے ہیں. اس ملک میں تو انٹرنیشنل پریشر کی بات چل رہی ہے کہ جے آئی ٹی, عدلیہ اور حکومت پوری کوشش میں ہے کہ انٹرنیشنل پریشر پر ڈالا جائے. لیکن میں نے 126 دن ان 5 ججوں کے سامنے پیش ہوا ہوں. میرا یقین ہے اللہ پہ, دنیا کی کوئی طاقت ان 5 ججوں کا پریشر نہیں ڈال سکتی. اور مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ فیصلہ چیف جسٹس صاحب کا ہے, اور انہوں نے نہایت
تدبر اور بردباری سے یہ سارا کیس ہینڈل کیا ہے. جو بھی